کرتا رہے. آج ہمارا جائزہ ہم لے, آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر ڈالیں, ہمارے اندر عمل کا کتنا فقدان ہے. آج بے عملی ہمارے اندر کتنی بڑھ چکی ہے. آج ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں, دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں, آج ہماری زبانوں پر عشق رسول اور محبت مصطفیٰ کے بڑے بڑے دعوے تو ہوتے ہیں, لیکن عملی زندگیوں میں ہم جھانک کرتے ہیں کتنا ہم عمل کر رہے ہیں, کتنا ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں, کتنا ہمیں خوف خدا ہے. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, راتیں بجائے نمازیں پڑھنے کے بازاروں میں گزرتی نظر آتی ہیں, مسلمان عورتیں بازاروں میں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں. حالت یہ ہو گئی ہے آج کے معاشرے کی, سحری بھی بازار میں ہوتی ہے تو افطار بھی بازار میں ہوتا ہے. ہم بازاروں کو نہیں چھوڑتے. ایک مہینہ عبادت کا, اس ایک مہینے میں کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, کتنا قرآن پاک کی ہم تلاوت کر رہے ہیں, کتنا تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, کتنا تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. 6 پارے سنتے ہیں تو اتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے, یہ پر سے کبھی یہ پر, یہ پر سے کبھی یہ پر. کب کب ہوتا ہے, کب کب نہیں. کون صاحب زیادہ کیجیے, آپ کی زیادہ طویل کر دیے, یہ ہماری کیفیت کا عالم ہے. تو آج ہم دیکھیں جائزہ لیں ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ کیا ہے. رمضان کا ہم کتنا احترام کر رہے ہیں. کئی مسلمان تو ایسے اللہ کی پناہ جو پہلے سے کریں گے بھائی 14 گھنٹے کا روزہ ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. بندہ مومن یہ نہیں دیکھتا, گھنٹے نہیں گنتا. بندہ مومن جو وقت کو نہیں دیکھتا. بندہ مومن تو وہ ہے جو گھنٹوں کو نہ دیکھے, اللہ کی رضا کو دیکھے. اللہ کی رضا دیکھے. میرا رب کہہ رہا ہے روزے رہو. رب کی خاطر ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑ سکتا, رب کی خاطر ایک وقت کا پانی نہیں چھوڑ سکتا. یہ مت سمجھو کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے, کہ رب ذوالجلال تمہیں رزق نہیں دے رہا ہے. ارے اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا مل کر اگر عبادت چھوڑ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری دنیا والے روزہ چھوڑ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری دنیا اگر اللہ کی بارگاہ میں گر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. رب بے نیاز ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن جتنے اعمال ہیں یہ کس کے لیے ہیں, اللہ کے لیے نہیں. نماز, روزہ, زکات, حج, ہم جو اتنے عمل رہے ہیں, مولانا روم فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو سنو, میں اپنی ذات سے پاک ہوں, میں اپنی ذات سے پاک ہوں. تمہارے اعمال مجھے پاک نہیں کرتے, تمہاری نمازیں مجھے پاک نہیں کرتی, تمہارے روزے مجھے پاک نہیں کرتے. اگر تم روزہ رہ رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, ذکر کر رہے ہو, تراویح اگر سن رہے ہو, 6 پارے اگر سن رہے ہو, جتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہو, یہ اعمال سے اللہ پاک نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے کہ تم خود پاک ہوتے, پاک تم ہوتے, تمہارے گناہ ختم ہوتے ہیں, تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تو رب کا کرم ہے. رمضان کریم عطا کرتا ہے اور بھاگنے والے بندوں کو کھینچ کر اپنے قریب کر لیتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. پھر بھی ہماری حالت کیا ہے, کئی ایسے نوجوان ہیں سریعان کھاتے پیتے نظر آتے ہیں, رمضان کا احترام نہیں کرتے. نصرت المجالس میں مشہور واقعہ ہے, امام حسام ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بخارا شہر میں ایک مجوسی تھا, پارسی تھا, پرشین تھا, آنکھ کا پجاری تھا. بازار سے جا رہا تھا, دیکھا کہ اس کا بیٹا کوئی چیز لے کر منہ میں ڈالتا ہے, کھاتا ہے تو بچے کو مار دیتا ہے. تھپڑ رسید کر دیا, کہا جانتا نہیں مسلمانوں کا مقدس مہینہ, اس کا احترام کرنا چاہیے, اس کا ادب کرنا چاہیے. کون ہے, پارسی ہے, مجوسی, عتیق پرست ہے, کہہ رہا مسلمانوں کا مقدس مہینہ احترام کرو. اس نے کہا بابا آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں نا, کیا آپ روزے پڑی رہتے ہیں؟ کہا نادان, میں کھاتا پیتا ہوں لیکن گھر میں کھاتا, بازاروں میں نہیں کھاتا, بازاروں میں پانی نہیں پیتا. مسلمان بھوکے پیاسے بازاروں میں پھر رہے ہیں اور تو بازار میں کھا رہا ہے. یہ کہا اور گھر کو چلے گئے. آخری میں مرنے کے بعد کسی نے دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے, آتش پر جنت میں ٹہل رہا ہے. پوچھا کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا, تو آگ کا پجاری تھا, آتش پرست تھا, جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ کہا کیا بتاؤں, جب مرنے کا وقت قریب آیا, نزا کا عالم قریب آیا, سکرات طاری ہوئی میرے پاس, فرشتے موت کے آ گئے, روح قبض کرنا چاہ رہے تھے. رب ذوالجلال کی طرف سے مجھے یہ القا ہوا میرے قلب کے اوپر, اے مجوسی زندگی بھر آگ کی پوجا کرتا رہا لیکن تو نے رمضان کا احترام کیا ہے, کم از کم ہماری خاطر مسلمان ہو جا. رب نے فرمایا میری خاطر مسلمان ہو جا, میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں چلے, میری رحمت تجھے جنت میں ڈالنا چاہتی ہے. جیسے ہی میں نے سنا رب کی خاطر میں نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا اور اسی وقت میری روح فضل انصری سے پرواز کر گئی. تو اندازہ لگائیں ایک مجوسی کے اوپر اتنا رحم و کرم ہو جائے,
ایمان کی دولت اللہ عطا کرے، خاتمہ ایمان پر ہو، اور آج مسلمان ہو کر، خاندانی مسلمان ہو کر تھوڑے تھوڑے عذر ہی لے کر کے روزوں کو چھوڑ دیتے، بڑا طویل معاملہ ہے، 10 دن رہ کے چھوڑ دیے، 5 دن تراویح پڑھی اس کے بعد چھوڑ دیے. یہ آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ بن چکا ہے. پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے تو یہاں پہ تراویح پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا، اس کے بعد چھوڑ دینا، 20 دن یہ کرنا ہے، رمضان آنے سے پہلے تمام منصوبے تیار ہو جاتے ہیں. آج ہمارے اعمال میں ایک ہوتا ہی ہے، آج ہمارے اعمال کا جائزہ ہے، آج ہمارا ماحول کیا ہو چکا ہے. ہماری مائیں بہنیں افطار بازاروں میں کر رہی ہیں. آج کل تو دکانوں والوں نے افطار کا اہتمام کر دیا کہ گراہک جانے نہ پائے، بازار ہی میں کھڑے ہو کر کھاؤ. رسول اللہ نے فرمایا کہ بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی. آج ہمارا معیار کیا ہے دیکھیے، حضور کی حدیث کی روشنی میں آج ہمارا معیار زندگی کیا ہے. آج ہم کتنے ہلکے ہو چکے ہیں، بازاروں میں کھا رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ہلکے پن کی نشانی ہے بازار میں. آج ہم ناجائزہ ہیں. قدیم زمانے مایو بات سمجھتے تھے لوگ، آج تو فیشن ہو گیا ہے، آمدن نکل کے کھا رہے ہیں، پوری رات کھاتے پھر رہے ہیں. آخری وقت جو ہے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں. رمضان میں طبیعت خراب ہو گئی، رمضان کو بدنام کرتے. روزے رہنے سے طبیعت خراب نہیں ہوتی، یاد رکھیے آپ، کیونکہ سچے رسول نے فرمایا ہے روزہ رکھو اور تندرستی حاصل کرو. آقا نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ ہے. جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ اسے تندرستی عطا فرماتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں بیمار ہو گئے، رمضان میں طبیعت خراب ہو گئی. کیوں طبیعت خراب ہو گئی؟ یہ راتوں میں پھرنا، یہ کھانا، ہر طرح کے جو ہے مسالے کی چیزیں کھانا، یہ جو ہے آپ کے جو ہے اڈلی ڈوسے روڑے کھانا، اس طرح کی تمام چیزیں کھا کر وقت بے وقت جو ہے کھا رہے ہیں. افطار میں بھی کھا رہا ہے، افطار کے بعد بھی کھا رہا ہے، عشاء کے بعد بھی کھا رہا ہے، رات کے 2 بجے بھی کھا رہا ہے، پھر سحر میں آ کر کھا رہا ہے. آخر ہوگا کیا؟ اپنے پیٹ کو اپنا پیٹ نہ سمجھے، کوئی جتنا آ رہا ڈال دو، ایک حد ہوتی ہے. اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخری کے جو 10 دن ہوں گے کھٹی ڈکاریں شروع ہو جائیں گی، قبض ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. روزے چلے جائیں گے، کہیں گے کہ نہیں بولے روزے رہ کے طبیعت خراب ہوگی. استغفر اللہ. روزے رہنے سے طبیعت خراب نہیں ہوتی، بے تحاشا کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، پرہیزی سے طبیعت خراب ہوتی ہے. آج ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے کہ ہمارے شب و روز بازاروں میں گزر رہے ہیں. رمضان کریم کا مہینہ بھی آتا ہے، تب ہمیں فکر ہوتی ہے کیا خرید رہا ہے کیا نہیں. ہم اپنے اعمال سے دور ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، ذکر کی محفلوں سے دور ہیں. آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اس مہینے کو کس طرح گزار رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. اللہ نے موقع عنایت فرمایا قرآن پاک سننے کا. محدث دکن فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے تو کیا کرو؟ تراویح میں آ کر کھڑے ہو جاؤ. قرآن جو سنتا ہے گویا وہ اپنے پروردگار سے کلام کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ سے بات چیت کر رہا ہے. یہ مقام تراویح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. لہذا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، سماعت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح میں قرآن پاک کو سنا کرتے ہیں. کیا مقام و مرتبہ ہے ان لوگوں کا. حدیث پاک میں آتا ہے سنیے، جس جگہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، مسجد ہو، بازار ہو، چوراستہ ہو، کہیں بھی ہو، لوگ بہت وسوسے ڈالتے ہیں کہ وہ مسجدوں کو چھوڑ دیے ہیں، شادی خانوں میں شروع کر دیے ہیں، اس سے کیا ثواب ملتا ہے، وہ ملتا ہے. اس طرح کا ذہن ڈال کر وسواس و خناس ڈال کر جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہر مسجد میں 6 پارے 5 پارے نہیں رکھے جا سکتے، 1.25 پارہ 3 پارے بہت سے بہت رکھے جاتے ہیں. دوسرے لوگوں کو بھی سہولت ہو تو ان لوگوں کی خاطر انتظام رکھا جاتا ہے. اور قرآن کی تلاوت کہیں بھی ہو اللہ کی رحمت نازل ہوتی. بارش جب برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی یہ مسجد ہے یا مندر ہے، ہر جگہ برستی ہے. قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، شادی خانہ ہو یا مسجد ہو، ہر جگہ رحمت ہے. حضرت سیدنا حسین بن حضیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، حدیث پاک ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مقام و مرتبہ ہے سنیے. کہا یا رسول اللہ، رات کا واقعہ ہے، میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پاک پڑھ رہا تھا. اچانک میرے صحن میں جو بنا ہوا گھوڑا تھا وہ بتکنا شروع ہو گیا، اچکنا شروع ہو گیا. جھولے میں پالنے میں بچہ تھا، مجھے یہ خوف ہوا کہیں گھوڑا بچے کے اوپر حملہ نہ کر دے، بچے کو پیروں سے نہ مار دے، بچہ نہ گر جائے. میں قرآن پڑھنا روک دیا، روک کر واپس آیا.
جب ذہن کے اندر آیا میں نے دیکھا کہ گھوڑا خاموش کھڑا ہوا ہے اور جھولے میں بچہ اسی طرح ہے. میں دیکھ کر حیران ہو گیا. پھر گیا, پھر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کیا. پھر گھوڑا کودنا شروع ہو گیا. گھوڑا جو پیروں میں مار رہا ہے اور اچھل رہا ہے. پھر مجھے خوف ہوا کہیں بچے کے اوپر حملہ نہ کر دے, بچے کو جو ہے تمہوں سے نہ مار دے. پھر میں نے قرآن کی تلاوت موقوف کی اور باہر آیا تو یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے صحن سے لے کر آسمان اول تک نور کی قطار لگی ہوئی ہے. حضور نے جب یہ واقعہ سنا تو مسکرا اور فرمایا ہے حسین جانتے ہو جب تم قرآن پاک پڑھ رہے تھے اللہ کے فرشتوں کا قافلہ تمہارے گھر میں آ گیا. فرشتے قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے گھر میں آ گئے تھے. جب تم نے موقوف کر دیا تو قرآن سنتے تھے, جا رہے تھے. جب تم نے دیکھا وہ جا رہے ہیں نور کی قطار تو فرشتوں کا قافلہ جا رہا تھا. اگر پڑھتے رہتے وہ فرشتے اتنی دیر تمہارے گھر میں موجود رہتے, قرآن پاک کی تلاوت سنتے. تو کیا معلوم پڑا جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. خوش نصیب ہے حاجی سیٹھ کہ ان کے تاج فنکشن ہال میں یہ شبینہ کیا جا رہا ہے, قرآن پاک پڑھی جا رہی ہے. ارے 11 مہینے تمہارے شادی خانے میں لوگوں کی باراتیں آتی ہیں اور یہ 6 دن ہیں کہ جہاں اللہ کے رحمت کے فرشتوں کی بارات آتی ہے. 11 مہینے ایک طرف, یہ 6 دن ایک طرف. یہ سعادت قرآن پاک سے ملتی ہے. بابرکت ہے مقام پڑھنے والے, کرنے والے, پڑھانے والے. اللہ کی رحمتیں جہاں چاہے نازل ہوتی ہیں. اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. سب اللہ کی رحمت میں ہے. قرآن پاک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہیں. جتنا ہو سکے نیک عمل کریں.